آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر احباب، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، تمام مخلوقات میں سے 3 مخلوقیں ایسی ہیں جن کو اللہ کریم نے تمام کائنات کی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 ملائکہ یعنی فرشتے، اور نمبر 3 جنات۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں تمام مل کر ان 3 مخلوقات کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ بعض ایسی خصوصیات اللہ کریم نے ان 3 مخلوقات میں رکھی ہیں جو ان تینوں کے علاوہ کائنات کی باقی مخلوقات کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ان تینوں میں سے اللہ کریم نے پھر انسان اور فرشتے، ان کا مقام تمام سے زیادہ بنایا۔ پھر جب ملائکہ اور انسان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے تو سارے ملائکہ ایک طرف اکٹھے کر دیے جائیں، انسان کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ تمام مخلوقات مل کر انسان کے مقام اور شان اور رتبے اور درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کی وجہ فضیلت کیا ہے، انسان کی شان اور مقام کی علت کیا ہے، دلیل کیا ہے، گواہی کیا ہے؟ کلام مقدس میں بے شمار مقامات پر اللہ کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ بعض ایسے امتیازات انسان کو عطا کیے گئے ہیں جو انسان کے علاوہ باقی کائنات کی کسی مخلوق کے اندر، حتیٰ کہ ملائکہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ جنات کیوں نہ ہو، ان کے اندر بھی یہ خصوصیات موجود نہیں۔ ایک وجہ قرآن نے یہ بیان کی کہ انسان کے صاحب مقام اور صاحب فضیلت ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جو علم اللہ کریم نے دین کا انسان کو عطا کیا،
ایسا شریعت والا علم اللہ کریم نے باقی اپنی مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنات میں بھی ایماندار جنات ہیں، تھے بھی صحیح، آج بھی ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، لیکن باوجود جنات کے اندر بعض میں دینداری ہونے کے جو علمی مقام اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمایا، ایسا علمی مقام اللہ نے جنات کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اگر کائنات کے انسانوں کا دینی علم اکٹھا کر دیا جائے، شریعت اور دین کے لحاظ سے جتنا مقام اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے، پیغمبر کے دینی علم اور شریعت والے علم کا مقابلہ پوری کائنات کے علماء نہیں کر سکتے۔ یہ ایک وجہ فضیلت ہے انسان کی دین کے علم کی وجہ سے۔ اور دین کے علم کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ رب العالمین کے کلام مقدس کے اندر بڑے عجیب پیرائے کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ دینی علم کے اثرات کیا ہیں اور وجہ فضیلت کیوں ہے دین کا علم۔ دیکھیے قرآن کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود۔ سورت کا نام البروج۔ مالک کائنات نے سورت البروج کے اندر جو واقعہ بیان کیا، پورے قرآن پاک کے اور کسی سورت کے اندر یہ قصہ بیان نہیں کیا۔ قرآن میں اشارہ ہے اور مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جانے والی تفصیل موجود ہے۔ سب سے پہلے فرمایا والسماء ذات البروج، میں اللہ کریم کو قسم آسمان کی، آسمان گواہ۔ اللہ کون سا آسمان گواہ؟ فرمایا 12 منزلوں والا آسمان گواہ۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے چاند کی الگ منزل ہوا کرتی ہے۔ 12 منزلیں تبدیل کرتا ہے چاند ہر سال۔ میں اللہ کریم کو منزلوں والے آسمان کی قسم، آسمان گواہ۔ نمبر 2 الیوم الموعود، قیامت کا دن گواہ۔ نمبر 3 وشاہد، جمعے کا دن گواہ۔ ومشہود، اور حج والا دن، عرفہ کا نامی والا دن گواہ۔ 4 گواہ پیش کرنے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، ساری کائنات والے انسان مل جائیں لیکن آسمان والے دائرے سے کوئی بھی باہر جا سکتا، جہاں بھی جائیں آسمان ہے۔ فرمایا جس طرح آسمان والے دائرے سے تم باہر نہیں جا سکتے، میں اللہ کریم کی پکڑ سے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ نمبر 2 والیوم الموعود، قیامت کا دن گواہ۔ جس طرح قیامت والی حاضری سے تم بچ نہیں سکتے، میں اللہ کریم کی گرفت سے بھی نہیں بچ سکتے۔ نمبر 3 وشاہدین، جمعے کا دن گواہ۔ اگر تم زندہ رہو گے جمعے کا دن ضرور تمہاری زندگی میں آئے گا۔ جس طرح اپنی زندگی کے اندر جمعے والے دن کی آمد سے نہیں بچ سکتے،
میں اللہ کریم اگر پکڑنے لگوں میری پکڑ سے بھی نہیں بچ سکتے۔ نمبر 4 مشہود، عرفے والے دن کو دیکھو، عرفات کے میدان کے اندر سارے حاجی رب العالمین کے سامنے زاریاں کر رہے ہیں۔ اگر عرفے والے دن میں اللہ کے حکم سے عرفات کے میدان میں اکٹھے ہو سکتے ہو تو حشر والے دن میں اللہ کریم تمام کائنات کو اسی میدان میں دوبارہ بھی اکٹھا کر سکتا ہوں۔ حاجیوں سے پوچھئے، عرفات کے میدان میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے، دوسرے کا ہوش بھی نہیں ہوتا۔ بھائی گروپ بنا کر جو گئے ہیں ٹھیک ہے، گروپ بنا کر گئے ہو، لیکن جب عرفات کے میدان میں بندہ پہنچتا ہے، حج والا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، ہر کوئی رونے میں لگا ہوا ہے، اپنے گناہ بخشوانے میں لگا ہوا ہے، دوسرے کا ہوش بھی نہیں ہے کوئی ساتھی میرے ساتھ ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ، قیامت کا منظر یاد آتا ہے۔ واقعی عرفات کے میدان کے اندر اس حج والے دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، قیامت کے دن بھی ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا 4 گواہ پیش کرنے کے بعد قتل اصحاب الاخدود، خندق والوں پر اللہ کریم کی لعنت ہو۔ اللہ کریم کون سے خندق والے، گڑھے والے؟ فرمایا النار ذات الوقود، جنہوں نے گڑھے کھود کر آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد اذہم علیہا قعود، آگ کے گڑھے کے چاروں طرف بیٹھ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کس کا تماشا دیکھنا شروع کیا؟ فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ہم مومنوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت کیا بنی؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، اب آپ کو میرا جملہ یاد ہوگا جو مستقل جمعہ پڑھنے والے ہیں، کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھ آ سکتا نہیں۔ اللہ گڑھوں والے کون تھے؟ کیا چکر ہے؟ کیسے گڑھے، کیسے آگ، کیا مومن؟ امام الانبیاء نے تشریح بیان فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قوم کے سامنے مسئلہ بیان کیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کائنات والوں، میرا داتا بھی صرف اللہ اور تمہارا داتا بھی صرف پروردگار وہی اللہ۔ جب ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ تو فاعبدوہ، عبادت کے لائق میں صرف اللہ کریم ہے۔ رب صرف اللہ، داتا صرف اللہ، ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اللہ، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز کرتے رہے، بیان کرتے رہے، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کے مبلغ اکٹھے کر دیے جائیں پر پیغمبر جیسی اچھی تبلیغ بیان کرنے کا کوئی بھی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ خیر یہودیوں نے سازش کی، اشارہ کر رہا ہوں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ایک قرآن پاک کا مستقل موضوع ہے۔ جنہوں نے مسئلہ مان لیا، نصرانی، عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، امام الانبیاء فرماتے ہیں یمن کا بادشاہ تھا اور تھا بڑا جابر اور سخت گیر۔ اس کے زمانے کے اندر ایک جادوگر تھا۔ جادوگر نے بادشاہ کو کہا میں بوڑھا ہو چلا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کس گھڑی میری زندگی کی شام ہو جائے، کوئی ذہین ترین بچہ میرے حوالے کرو تاکہ اس بچے کو میں جادو کی تعلیم دے دوں، میرے مرنے کے بعد جادو والی تعلیم باقی رہے۔ بادشاہ نے ایک بچے کو مقرر کر دیا، بڑا ذہین ہے، یہ تجھ سے جادو کی تعلیم حاصل کرے گا۔
بچے نے روزانہ آنا جانا شروع کر دیا. والدین کو بادشاہ نے حکم دے دیا اس نے جادو سیکھنا ہے, جادوگر کے پاس روزانہ آیا جایا کرے گا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے نے جادو کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. اللہ کریم کی قدرت, جا رہا ہے جادو سیکھنے کے لیے استاد کے پاس. راستے سے گزرا, ایک درویش کی جھونپڑی نظر آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بیان کر رہا تھا. احباب میرے ابتدائی الفاظ یاد کیجئے, جس طرح قرآن پاک دینی تعلیم کا مرکز ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی انجیل شریف بھی دینی تعلیم کا مرکز تھی. یہ الگ بات ہے بعد میں عیسائیوں نے تبدیلی کر دی, اس وقت تک تو محفوظ چلی آ رہی تھی. انجیل شریف پڑھ کر تعلیم دے رہا ہے درویش. درویش کا معنی آپ جانتے ہیں؟ درویش کون ہوتا ہے؟ یہ اصل میں لفظ تھا در آویز, پھر در آویز سے بنا درویش, درویش سے بنا درویش. در آویز کا معنی اللہ کے دروازے پہ لٹک جانے والا, اللہ کا دروازہ مال کھلو گے اس نو سڑے نے درویش. اور کہیں بوئے تو توجہ کرے ہی نہیں, درویش بندہ. حیران ہو گیا, انجیل کی تعلیم دے رہا ہے, بچہ رک گیا. ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, دھیان سے سنیے گا احباب. اگر صحیح بات صحیح وقت پر صحیح نیت سے کی جائے ضرور اثر ہوتا ہے. صحیح بات صحیح وقت پر صحیح نیت سے کی جائے ضرور اثر ہوتا ہے. اثر جو نہیں رہا یا بیان کرنے والے کی نیت صحیح نہیں یا سننے والے کی صحیح نہیں. اثر جو نہیں رہا بات صحیح نہیں, اثر جو نہیں رہا وقت صحیح نہیں. بات کرنی کسی اور وقت تھی, بیان کرنے والا کسی اور وقت کر رہا ہے. اگر صحیح بات صحیح وقت پر صحیح نیت سے کی جائے ضرور اثر اللہ کرے گا. اللہ کی شان, بیان کرنے والے کی نیت بھی ٹھیک اور سننے والے کی بھی ٹھیک, وقت بھی ٹھیک. کیونکہ بچے کے دل کی جو تختی ہوتی ہے صاف ہوتی ہے, جو چاہو اس کے اوپر نقش کر دو. اور بڑے بوڑھوں کی دل کی تختی لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو دوبارہ صاف کر کے نئے سرے سے لکھنا مشکل ہو جایا کرتا ہے. این واسطے وڑ کے مسئلہ منے دے اوکھا, من گھننے تو پکے ڈاڑھے ہو, میں نے بولا منے دے بڑے اوکھے. نوجوانوں واسطے میں نہیں بڑی آسان ہو رہی ہے. بچے نے تعلیم سننا شروع کر دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جادوگر کے پاس پہنچا, بڑے غصے میں اس نے کہا دیر سے کیوں آئے ہو, بہانہ کر دیا. جب واپسی پر آیا پھر درویش سے انجیل شریف کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. اللہ کے دین کی کتاب کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور رب العالمین نے اثر بھی رکھا ہے دین کی تعلیم کے اندر. مالک کائنات فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات والذین اوتوا العلم درجات. میں اللہ مومنوں کے مرتبے بھی بلند کرتا ہوں, اور میں اللہ اہل علم کے بھی مرتبے بلند کیا کرتا ہوں. اللہ اللہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین اس قرآن پاک کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عزت کے تاج پہنائے گا, اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ بہت ساری قوموں کو ذلت کے گھروں میں ڈال دے گا. قرآن کی تعلیم دل کے اندر ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ عزت کے تاج نہ پہنائے. حافظ قرآن مصلی سنبھالا ہوا ہے, سارے خوانین پیچھے کھڑے ہیں. یہ اللہ اکبر کہتے ہیں, وہ اس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ صرف رب العالمین کے کتاب کے علم کی برکت ہے. عالم سٹیج پہ بیان کر رہا ہے, سارے سردار نیچے بیٹھے ہیں. یہ قرآن کے علم کی برکت ہے. اللہ اللہ. والدین نے کہا دیر سے کیوں آئے ہو, بہانہ کر دیا, بچہ تھا نا. آتے جاتے درویش سے انجیل شریف کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا ہے وہ بھی ناراض, والدین کے پاس دیر سے پہنچتا ہے وہ بھی ناراض.
دونوں کی ناراضگی بچے نے برداشت کر لی، لیکن اللہ کریم کی کتاب کی تعلیم نہیں چھوڑی۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ اللہ کی شان، بچے کے دل میں اللہ کریم نے انقلاب پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا دین قبول کر لیا۔ اب بادشاہ اپنی جگہ مطمئن ہے کہ جادوگر کے پاس جادو کی تعلیم سیکھنے بچہ جایا کرتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں بچہ جا رہا ہے، عبداللہ ابن تامر جاتے جاتے راستے کے اندر ایک شیر نظر آیا، لوگ ڈر کے کھڑے ہیں، شیر راستہ رو کے کھڑا ہے۔ بچے نے کیا کیا؟ صداقت کا پتہ چل جائے کہ جادو والی تعلیم ٹھیک ہے یا انجیل شریف والی تعلیم ٹھیک ہے، بچے نے پتھر اٹھایا۔ اب پتھر کیا مقابلہ کر سکتا ہے شیر کا؟ اصل میں پتھر کام نہیں کر رہا تھا، رب العالمین کا امر کام کر رہا تھا۔ بچے نے پتھر اٹھایا، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اور کہنے لگا ہے اللہ، اگر جو تعلیم انجیل کی مجھے درویش دے رہا ہے وہ تعلیم سچی ہے، پروردگار پھر تیرے بھروسے پر میں پتھر مارنے لگا ہوں شیر کو، پتھر مارنا میرا کام ہوگا، اس شیر سے جان بچانا تیرا کام ہوگا۔ اگر درویش کی انجیل والی تعلیم سچی ہے، اللہ کریم لوگوں کے سامنے بھی مسئلہ واضح کر دے۔ بچے نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کر پتھر مارا۔ پتھر کی کیا حقیقت شیر کے سامنے، پتھر مارنے کی دیر تھی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں شیر کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، یار تو نے کون سے کلمے پڑھے؟ میں نے تو اللہ کا نام لیا۔ اللہ کا نام؟ رب کا نام؟ ہاں ہاں، ہم تو رب اس بادشاہ کو مانتے ہوئے کہا نہیں نہیں، وہ رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے ان اللہ ربی و رب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، چونکہ وہی دین چل رہا تھا نا اس وقت، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اب تو لوگ بڑے حیران، کہنے لگے بچہ جس مذہب پر تو ہے، جس پروردگار کا نام تو نے لیا تھا، اسی پروردگار پر ایمان ہم بھی لانا چاہتے ہیں۔ آج تک تو ہم بھولے رہے، ہم نے تو اس بادشاہ کو رب مانا ہوا تھا۔ لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کرنا شروع کر دی، اندھے آنے لگے، اس نے اللہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کر دی۔ دعا کرنا بندے کا کام ہے، لیکن قبول کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ اللہ کو مجبور تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مانگ تو سکتا ہے بندہ۔ بچے نے مانگنا شروع کر دیا، اللہ کریم نے بیماروں کو شفا عطا فرمانا شروع کر قادر جو ہوا۔ بادشاہ کے وزیر تک خبر پہنچی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادشاہ کا ایک وزیر نابینا ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا تو کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، درباری امور کیسے سر انجام دے گا؟ آنکھوں کی بینائی تیری چلی گئی ہے، اب تو وزارت والے عہدے کو چھوڑ دے۔ نابینا وزیر کو پتہ چلا عبداللہ ابن تامر بچہ دعا کرتا ہے رب العالمین کے دربار میں، مالک کائنات شفائیں کاملہ عطا فرما دیتا ہے۔ نابینا وزیر کسی ذریعے چل کے پہنچا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بچے نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار وزیر میرے سامنے چل کے آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا، انجیل والی تعلیم سچی، رب العالمین شفا تیرے ہاتھ میں ہے، دعا کرنا میرا کام ہے، اس نابینا وزیر کی بینائی کو واپس کرنا تیرا کام ہے۔ بچے نے ہاتھ بلند کیے، اللہ نے دعا قبول کر لی، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ وزیر پہنچا بادشاہ کے دربار، تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ جی ہاں۔ دوبارہ جی مجھے اپنا عہدہ دیجئے۔ بادشاہ نے کہا عہدہ تو دیتا ہوں، پر کیسے تیری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی؟ وزیر نے کہا مجھے رب نے بینائی واپس کی ہے۔ بچے نے نا، رب نے دین بھی قبول کر چکا تھا بچے والا، جو بچے نے بیان کیا۔ اس نے کہا اچھا ہاں رب نے دی ہے نا بینائی، تو میں نے دی ہے نا۔ اس نے کہا تو نے نہیں دی، رب تو وہ ہے ربنا رب السماوات والارض۔ بادشاہ حیران ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نام و نشان بچے کا مٹ جائے. فوجی گئے کشتی میں بٹھایا, اللہ کریم کی شان, پانی کشتی میں بھر گیا, سارے کشتی والے فوجی ڈوب گئے اور رب العالمین نے بچے کو پھر بھی بچا لیا. تختے کے ساتھ چمٹا ہوا پھر کنارے پہ آ پہنچا. بادشاہ حیران, اب بھی بچہ بچ گیا. اب عوام زیادہ معتقد ہونے لگی واقعی بچے والا مذہب ٹھیک ہے. بادشاہ بڑا پریشان, بھئی یہ تو کام زیادہ گڑبڑ ہو رہا ہے. بچے نے کہا, امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور آپ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائیں تو اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے, اللہ کی وحی سے بیان کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دین کے معاملے میں کوئی بات آمنہ کے لال اپنی مرضی سے نہیں کرتے اور رب العالمین کی وحی سے بولا کرتے ہیں. یہ جو قرآن کے الفاظ کی تشریح ہو رہی ہے, امام الانبیاء فرما رہے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ, کیونکہ رحمت کائنات اس موقع پر حاضر ناظر نہیں تھے نا. یہ تو اللہ نے وحی کی امام الانبیاء نے بیان کیا. صحابہ کرام شوق سے سن رہے ہیں, امام الانبیاء تشریح کر رہے ہیں. پھر کیا بنا؟ بچے نے کہا, بادشاہ سلامت بات سن, جب تک تو اللہ کا نام نہیں لے گا نا اس وقت تک مجھے مار سکتا نہیں. کیا مطلب؟ اگر اللہ کریم کی مرضی نہ ہوئی میرا بال بھی کوئی نہیں ٹیڑھا کر سکتا. ایک بات میں تجھے بتاتا ہوں, اگر مجھے تو سولی پر چڑھا دے اور کمان میں تیر ڈال کر نشانہ بنا, اور نشانہ بناتے وقت اگر تو یہ لفظ کہہ دے بسم اللہ رب ھذا الغلام, اس بچے کو میں مارنے لگا ہوں لیکن میں بادشاہ کی اپنی طاقت نہیں ہے. اگر طاقت کام کرے گی تو اس بچے کے پروردگار کی طاقت کام کرے گی. میرا اپنا کمال کوئی نہیں, رب العالمین کا کمال ہے. اگر مالنے کی مرضی ہوئی تو موت کا جام پی لے گا, اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو میں اس کو نہیں مار سکتا. یہ اقرار کر پھر تیر چلا, اگر اللہ کریم کی مرضی ہوئی تو مجھے موت آ جائے گی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سولی پہ بچے کو لٹکایا گیا, ساری بادشاہ کی عوام تماشا دیکھ رہی ہے. اور جب بادشاہ نے کہا تیر نکال کر چلاؤ, اور الفاظ اور سے یہ کہنے ہیں بسم اللہ رب ھذا الغلام, اس اللہ کے نام کی طاقت کے ساتھ ہم تیر چلا رہے ہیں جو اس بچے کا مالک ہے, اس بچے کا پروردگار ہے. اللہ کا نام لے کر جب تیر چلایا بچے کو تیر لگا, بچہ شہید ہو گیا. شہید ایک بچہ ہوا. امام النبیین فرماتے ہیں دیکھنے والی عوام کو پتا چل گیا کہ مسئلہ بچے کا سچا ہے کہ موت و حیات کا مالک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ ہے. عوام نے نعرہ لگا دیا, بادشاہ تو پریشان. کیا نعرہ؟ عوام کہنے لگی آمنا برب العالمین. اب تو ہمیں اور ہونے کی لیکن نہیں کرا سکا. اب اللہ کی مرضی بنی تو بچہ شہید ہو گیا ہے. ہمیں تو یقین ہو گیا بچے والا دین سچا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش کر کے دنیا میں واپس آسمانوں پہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. اب بادشاہ بڑا پریشان. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے گڑھے کھدوا دیے اور اس میں آگ ڈلوا کر ایمانداروں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنا شروع کر دیا. رحمت کائنات نے تشریح کی رب العالمین کا قرآن, فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اللہ فرماتے ہیں لعنت ہو گڑھے کھدوانے والوں پر,
ہلاکت ہو گڑھے کھدوانے والوں پر۔ اللہ کون سے گڑھے والے؟ فرمایا جنہوں نے گڑھے کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد گڑھوں کے کناروں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کیوں بیٹھ گئے کناروں پر؟ فرمایا مومنوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، ڈالتے تھے ایک کو آگ میں، کوئلہ ہو رہا ہے، چربی پگھل رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے، اور منکرین تالیاں بجا رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمانداروں نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں ایک عورت ایماندار، دودھ پینے والا بچہ بھی اس کی گود کے اندر ہے، جب بچے کو چھینا کفار نے آگ میں ڈالا، والدہ کا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ معصوم بچہ آخر بڑا پیارا ہوتا ہے، پھر دودھ پینے والا بچہ اور والدہ کو پیارا ہوتا ہے۔ بچے کو آگ میں ڈالا، والدہ پریشان ہونے لگی، مالک کائنات نے بچے دودھ پینے والے کو بلوا دیا۔ اللہ بلوانے پہ قادر جو ہوا، جو پروردگار عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی گود میں بلوا سکتا ہے، جو پروردگار بے جان لکڑی کے کھجور کے درخت اور تنے کو بلوا سکتا ہے، وہ اللہ کریم معصوم دودھ پینے والے بچے کو بھی بلوا سکتا ہے۔ اللہ کا قانون اور ہے، قدرت اور ہے، لیکن ہم موحدین کا اللہ کے قانون پر بھی ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر بھی ایمان ہے۔ بچہ بول پڑا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی کی۔ بچہ کہنے لگا اندر مادر کے منی جا خوشم، گرچہ در ظاہر میانے آتے شم، اندر مادر کے منی جا خوشم، گرچہ در ظاہر میانے آتے شم۔ جانا جلدی کر، ظاہر میں تو آگ نظر آ رہی ہے لیکن پروردگار نے حضرت ابراہیم کی طرح اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ والدہ نے بھی جان دے دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثر تھا یہ دینی تعلیم کا۔ میں نے ابتدا میں بات کی تھی، اب آپ جو ابتدا میں موجود تھے، دینی تعلیم کا اثر تھا، اللہ کی کتاب انجیل کی تعلیم کا اثر تھا۔ رب العالمین نے اپنی کتاب انجیل کی تعلیم کے ذریعے ایک بچے کو سبب بنا کر بے شمار ایمانداروں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی، پھر جانے دے دی، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات والوں، میں اللہ تمہیں بتاؤں ان جان دینے والوں کا کوئی قصور اور غلطی نہیں تھی، ان کو جو آگ میں جلایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، ان کے وجود جلائے گئے۔ اللہ کریم کوئی غلطی تو بتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ کریم کیوں جلایا گیا؟ اللہ کیوں آگ میں ڈالا گیا؟ اللہ اتنی مشکلات کیوں آئی؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ دشمنوں نے، کافروں نے، اس بادشاہ نے انتقام لیا ان لوگوں سے۔ اللہ کیوں انتقام لیا؟ کیوں زیادتی کی؟ کیوں ظلم کیا؟ فرمایا الا ان یؤمنوا باللہ، اور کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہی لوگوں نے غلطی سمجھی ہوئی تھی کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا رب صرف کون ہے۔ آج کیا قصور ہے؟ اسلام کا نام لینے والوں پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اسلام کا نام لینے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اسلام کا نام لینے والوں کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے۔ ظلم، زیادتیاں پہلے بھی دور کے اندر ہوتی رہیں، تاریخ کے اندر بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اسلام کا نام مٹانے والے، دین کا نام مٹانے والے، شریعت کا نام مٹانے والے خود مٹ گئے، پر اللہ نے قیامت تک دین کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ عزیز کو مانا تھا، اللہ کریم زبردست ہے، الحمید تعریفوں والی ذات ہے۔ ساری کائنات والے رب العالمین کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، مالک کائنات کی تعریفیں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور کون سا پروردگار؟ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔
العالمین، اس رب العالمین کی خاطر جانے دے دی، آگ کے اندر جلنا گوارا کر لیا۔ کون سا پروردگار جو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہیاں عارضی، اللہ کریم کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہنے والی۔ ہاں، ہر کسی کی بادشاہی پہ سوال آئے گا، رب العالمین کی بادشاہت پہ سوال آ سکتا نہیں۔ اس لیے تو سورۃ فاتحہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں مالک یوم الدین۔ جس طرح دنیا میں مالک اللہ، قیامت میں بھی مالک۔ اگر دنیا میں بادشاہی کا سکہ اصل چل رہا ہے اللہ کا، قیامت کے میدان میں بھی بادشاہی کا سکہ صرف اللہ کا چل رہا ہوگا۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، او بادشاہت کے دعوے دارو، او حکمرانی کے دعوے دارو، او کائنات کے اندر سرداری کے دعوے دارو، آؤ لمن الملک اليوم، آج کس کا سکہ چل رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یتکلمون، زبان ہلانے کی جرات کسی کو نہیں ہوگی۔ سردار دنیا کے، بادشاہ دنیا کے، اپنے آپ کو بہت بڑے حکمران سمجھنے والے قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے، نفسی نفسی کی آواز ہے لا یتکلمون۔ اللہ کے اس اعلان کے جواب میں کوئی زبان ہلانے کی جرات نہیں کرے گا۔ مالک کائنات کی طرف سے آواز آئے گی للہ للہ الواحد القہار، آج اکیلے زبردست اللہ کی بادشاہی چل رہی ہے، آج کسی کی بادشاہی کا سکہ نہیں چل سکتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، اس اللہ کریم پہ ایمان لائے جو اللہ کریم ہر چیز کا نگہبان اور نگران ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ وہ لوگ، وہ بادشاہ یمن والا اور اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے والی فوج جنہوں نے مومنوں کو خندقیں کھدوا کر آگ جلوا کر اندر زندہ جلوا دیا، فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں کو امتحان میں ڈالا، مومن بیویوں کو امتحان میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، آگ میں جلانے کے بعد ان کے ماتھے پہ ذرا سلوٹ بھی کوئی نہیں آئی، ذرا بھی پشیمانی نہیں ہوئی، اپنے اس فعل کو سچا سمجھا ہم جو ظلم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، پھر توبہ بھی نہیں کی، فرمایا ان بادشاہ اور اس کے حواریوں کے لیے جنہوں نے مومنوں کے ساتھ ظلم کیا تھا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ ایمان کی خاطر ایمان والوں پہ ظلم کرنے والوں کے لیے میں اللہ نے جہنم کی عذاب، جہنم کا عذاب تیار کیا، جلانے والا عذاب تیار کیا۔ اللہ کریم جنہوں نے جانے دے دی، ایمان نہیں چھوڑا، ان کا نتیجہ بھی بیان کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جنہوں نے ایمان قبول کیا اس کے مطابق عمل بھی نیک کرتے رہے، لهم جنات، ان کے لیے ایک باغ نہیں کئی باغ ہوں گے۔ اللہ کون سے باغ؟ فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان باغوں کے درختوں کے نیچے شہد کی نہریں جاری ہیں، شراب طہور کی نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہریں جاری ہیں، پانی کی نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، ایمان بچانے کے لیے جان قربان کر دینا یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم جان کو مقدم رکھتے ہیں، ایمان کو مقدم نہیں رکھتے۔ اور اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ، سورت کا نام سورت البقرہ، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔
اللہ اللہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے سامنے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اور آیت نمبر 214، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ جب صحابی پریشان ہو کے آیا، رحمت کائنات کو اپنی کمر سے چادر ہٹا کر نشان دکھائے کہ مکے والے کتنا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، امام الانبیاء میرے لیے دعا کیجئے اللہ کریم آزمائشیں ٹال دے۔ آپ نے کعبہ شریف کے ساتھ اپنی پشت لگائی ہوئی ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اچھا ابھی سے تم گھبرا گئے ہو، حالانکہ پچھلے جو ایماندار گزرے تھے ان کو کمر تک گڑے کھود کر ظالم لوگ مٹی میں دبا کر زندوں کے چمڑے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی زبان سے نکلتا تھا ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ امت مسلمہ اس وقت بڑے امتحان اور آزمائش کا شکار ہو چکی ہے، کوئی پرواہ نہیں، امتحان مومن کی زندگی میں آیا کرتے ہیں، جو امتحان سے گھبرا کر ایمان چھوڑ جائے یہ اصل میں شکست ہوا کرتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اقتدار کا چلا جانا یہ مومن کی شکست نہیں، حکومت کا چلا جانا یہ مومن کی شکست نہیں، بادشاہی کا چھن جانا یہ مومن کی شکست نہیں، مومن کی شکست اس دن ہے جس دن ایمان ضائع ہو جائے۔ اگر ایمان سلامت رہے مومن کی فتح ہے، عقیدہ سلامت رہے مومن کی فتح ہے، دین سلامت رہے مومن کی فتح ہے، شریعت مومن کے پاس باقی رہے مومن کی فتح ہی فتح ہے۔ لوگوں نے دنیا کو کامیابی سمجھا ہوا ہے، مسلمانوں نے شریعت کو کامیابی سمجھا ہوا ہے۔ یہی تو فرق ہے غیر مسلموں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر۔ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں اقتدار ہمارے پاس ہوگا ہماری کامیابی ہے، اگر دنیا کی حکمرانی ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہماری کامیابی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں شریعت ہمارے پاس ہے یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ اللہ ایمان کے ساتھ بتائیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، دنیا سے چلے گئے، تمام انبیاء دنیا کے حکمران رہے؟ آپ نہاں کرتے ہیں نا، 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن تمام انبیاء کرام حکمران نہیں رہے۔ ہاں ہاں حکومت کوئی معیار نہیں، شریعت اصل معیار ہے۔ اثر ہوتا ہے دینی تعلیم کا۔ عرض کیا تھا عبداللہ نے دینی تعلیم حاصل کی درویش سے، رب العالمین نے علاقے میں کیسا انقلاب برپا کر دیا کہ ایمانداروں نے جانے دینا گوارا کر دی، لیکن جو ایمان والی دولت آ چکی تھی ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ایک تاریخی واقعہ عرض کرتا ہوں، تاریخی واقعہ، قرآن و حدیث تو آپ کو سنا دیا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مدینہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث۔ موطا امام مالک انہوں نے تصنیف کی ہے، امام الانبیاء کی حدیث جمع کی ہیں، بہت بڑے محدث گزرے امام مالک، امام مدینہ، مدینہ کے اندر زندگی گزاری ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد امام ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک کے استاد محترم کی بات کرنے لگا ہوں، تاریخی بات، صرف آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے۔ قرآن بیان کر دیا، حدیث بھی بیان کر دی مسلم شریف کی، ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے اور دلچسپی کے لیے۔ دیکھیں دین کی تربیت میں کیسے اللہ کریم نے برکت رکھی ہے۔ امام ربیعہ کے والد خراسان پر جہاد کے لیے جانے لگے، امیر المؤمنین نے حکم دیا مجاہدین کی ضرورت ہے خراسان میں لڑائی کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں۔ جب گھر سے رخصت ہونے لگے، فروخ ان کا نام تھا، جب رخصت ہونے لگے 30,000 اشرفیوں کی تھیلی اپنی گھر والی کے حوالے کر دی، خرچ پیچھے چلائے رکھنا، پتہ نہیں میری زندگی باقی ہے کہ نہیں، واپس آ سکوں یا نہ آ سکوں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔
چل پڑے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ. اللہ کریم کی قدرت کافی سارے سالوں تک واپس نہ آ سکے، اور جب گھر سے جانے لگے تھے گھر والی امید سے تھی، امید تھی بچہ یا بچی پیدا ہونے کی. کافی سالوں کے بعد واپسی ہوئی. ایسے پھنسے نا ان علاقوں کے اندر، انتظام کرتے جہاد کرتے کرتے، کیونکہ آج کل کا تو دور تھا ہی نہیں کہ بندہ جائے آ جائے منٹوں میں، جہازوں کا سفر ہے. کافی سالوں کے بعد واپس آئے، پہنچے مدینہ طیبہ کے اندر، محلے میں پہنچے، اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. امام ربیہ نے دروازہ کھولا، پیچھے بچہ پیدا ہو چکا تھا، بڑا بھی ہو چکا ہے. والد داخل ہونے لگا دروازے. بچے نے کہا ہٹ، کون ہے تو بھائی؟ ہٹ بھائی، تو کون ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے بھائی میرے گھر کے اندر جوان، تو کون ہے؟ اب باپ بیٹے کے اندر تلخی ہونے لگی. باپ کو پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو پتہ نہیں یہ میرا باپ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ شاگرد تھے امام ربیہ کے. محلے والے اکٹھے ہوئے، بڑے میاں آپ کون ہیں؟ میں فروخ. اچھا جو کچھ سال پہلے جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے جی، باقی مجاہدین آ گئے، میں بھی آ گیا ہوں. مورخین نے لکھا جب تعارف ہوا، ربیہ کو والدہ نے بتا رکھا تھا تیرا والد گیا ہوا ہے جہاد کے لیے، پتہ نہیں اللہ کو منظور واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. تعارف ہوا، باپ بیٹے مل کر بڑے روئے. خیر بیٹے سے ملاقات کرنے کے بعد والدہ نے پہچان لیا، گھر والا آ پہنچا، حال حوال سارا پوچھا. فروخ کہنے لگے گھر والی کو، یاد ہے تجھے میں نے 30,000 سونے کی اشرفیاں دی تھی، کہاں گئی، کیسے خرچ ہوئی؟ محفوظ ہیں نہیں کیسے؟ آپ حوصلہ تو کریں، سفر کی تھکاوٹ اتر جائے، میں تفصیل بتاؤں گی. نماز کا وقت ہوا، امام ربیہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے. جو لوگ دیکھ آئے ہیں ان کو قدر ہوگی. مسجد ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب. اور احباب آپ کے ذوق کے لیے یہ کہوں، یہ تو ایک نماز کا ثواب ہے 50,000 کا. جو بندہ اکیلے نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 درجے زیادہ ہے. 27 کو 50 کے ساتھ ضرب دو، لاکھوں کی تعداد میں ثواب. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں حضرت ربیہ پہنچے، والد بھی پیچھے جا پہنچے. مسجد نبوی قریب ہے، میں بھی نماز ادا کروں. نماز ادا کی. یہ جوان کون بیٹھا ہے؟ امام ربیہ نے والد کو دیکھا، ٹوپی کو ذرا نیچے کر لیا، سر کو جھکا لیا. سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، نوجوان امام ربیہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام الانبیاء کی حدیثیں پڑھا رہا ہے. امام مالک بھی شاگردوں میں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی شاگردوں میں. بڑے حیران، یہ نوجوان کون ہے؟ بیٹے نے دیکھا کہ والد مجھے دیکھ رہا ہے، سر اور نیچے کر لیا. فروخ نے پوچھا، او نمازیوں یہ نوجوان کون ہے؟ امام الانبیاء کی حدیثیں پڑھا رہا ہے. امام مالک حسن بصری جیسے بڑے بڑے وہ بھی اس کے شاگردوں میں شامل ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال حدیثوں کی بارش برسا رہا ہے، یہ موتی بکھیر رہا ہے امام الانبیاء کی حدیث. کون نوجوان ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا ربیہ ہے. اچھا، حیران ہو گئے، میرا بیٹا اور امام الانبیاء کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، محدث بنا ہوا ہے، شیخ الحدیث بنا ہوا ہے. بڑے خوش ہوئے، دل میں بڑی فرحت آئی. ہر بیٹا پڑھائی جاری رکھے. گھر میں واپس آئے، پھر گھر والی کو کہا 30,000 اشویوں کے بارے میں نے سوال کیا تھا. گھر والی نے کہا میں نے بتایا نا محفوظ ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ جو اپنے بیٹے کا حال دیکھ کے آئے مسجد نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ منظر پیارا معلوم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے میری بیوی کہ میرا بیٹا محدث بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، امام الانبیاء کی حدیث سے طالب علموں کو پڑھائے، اور پڑھائے بھی مسجد نبوی کے اندر. والدہ نے کہا اے گھر والے، میں نے 30,000 اشرفیاں آپ کے بیٹے ربیہ کی دینی تعلیم پہ خرچ کی ہیں. اللہ اکبر. اچھا
ساری اس نے کہا ہاں میں نے اس کو آپ کے پیچھے جب یہ پیدا ہوا بڑا ہوا اس کی دینی تعلیم پر میں نے 30,000 اشرفیاں خرچ کی ہیں. اگر میں 30,000 اشرفیاں کسی دنیا کے کام میں خرچ کرتی آپ کو وہ کام زیادہ پسند تھا یا امام الانبیاء کی حدیثیں پڑھانے والا کام زیادہ محبوب ہے؟ فاروق نے کہا گھر والی میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے 30,000 اشرفیوں میں سے ایک اشرفی بھی ضائع نہیں کی، میرے بیٹے کی دینی تعلیم پہ خرچ کی، اس کو محدث بنا دیا. امام مالک جیسے لوگ اس کے درس حدیث کے اندر بیٹھ کر امام الانبیاء کی حدیثیں سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم امام مالک جیسے محدث امام ربیعہ کے شاگرد بنے. آج موطا امام مالک ربیعہ کے حوالے سے امام الانبیاء کی حدیثیں بیان کرتے چلے آئے، ہم موطا امام مالک پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کیا مطلب یہ سلسلہ جاری رہے گا، حضرت ربیعہ کو ثواب ساتھ ساتھ پہنچتا رہے گا. اگر انسان اپنی دولت اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی خرچ کر دے تو انسان کے نامہ اعمال کے اندر اللہ کریم صدقہ جاریہ کے طور پر یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس لیے پہلے بھی حدیث سناتا رہتا ہوں، پھر بھی سن لیجئے. امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان فوت ہو جائے اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنا بند میت کا. ہاں 3 صورتیں ہیں، اگر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد مدرسہ کوئی کنواں کوئی نلکا وغیرہ ایسا کام کر گیا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، میت کو ثواب ملتا رہے گا. نمبر 2 دینی تعلیم پڑھ گیا، پڑھا گیا، شاگرد تیار کر گیا، جتنے تک وہ دینی تعلیم جاری رکھیں گے فوت ہونے والے کو ثواب ملتا رہے گا. نیک اولاد چھوڑ گیا وہ دعا کرتی رہے گی، فوت ہونے والے والدین کو اللہ ثواب دیتا ہی رہے گا. یہ ہوتا ہے دینی تعلیم کا اثر. عبداللہ ابن طامر کی بات سنائی امام الانبیاء کے حوالے سے، اللہ کے قرآن کا حوالہ سنایا کہ دینی تعلیم کا اثر تھا کہ ایمان کی خاطر جانیں لوگوں نے قربان کر دی لیکن ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، اور دینی تعلیم ہی کا اثر تھا. رب العالمین نے حضرت ربیعہ کو امام مالک جیسے محدث کا استاد بنا دیا. اللہ ہماری رقم بھی جائز جگہ خرچ کرنے کی دے. وما علینا الا